بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی زندہ دل نے کہا، بچے اٹیچی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک مسافر نے اپنی شریک یاد سے کہا، تم خواہ مخواہ اتنے برس مزاروں پر جاتی رہی، اٹیچی کے پاس جا کر منت مان لو، گود بھر جائے گی۔ دو اسٹیورڈ تیزی سے چلتے ہوئے سونیا کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، اب ہم ساری بات سمجھ گئے، کیا آپ مادام رسونتی ہیں؟ سونیا نے اسٹیورڈ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مادام وہاں ہوسٹس وغیرہ کے ساتھ ہیں۔ ذرا فاصلے پر بیٹھی ہوئی ایک مسافر خاتون نے حیرانی سے کہا، مائی گوڈنس، کیا یہ وہی بچے ہیں جنہیں روکنے کے لیے دوسری ماؤں پر غیر قانونی پابندیاں لگائی گئیں؟ کوئی ماں نیپال سے نہ تو باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بچے والی عورت نیپال میں داخل ہو سکتی تھی۔ دنیا بھر کے سخت پہرے لگائے گئے، تم عورتوں نے تو کمال کر دیا، اتنے پہرے کے باوجود انہیں یہاں لے آئی۔ ایک اسٹیورڈ نے جھنجھلا کر کہا، مادام ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، مادام رسونتی کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن یہ غیر قانونی حرکت ہے، کان کھول کر سن لیں۔ پرواز کے دوران یہ بچے آپ دونوں کے پاس رہیں گے، لیکن بینکاک پہنچتے ہی ہم انہیں اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ سونیا نے بڑے اطمینان سے فرضی پارس کو تھپکتے ہوئے کہا، ابھی تو دلی دور ہے۔ یہی کہاوت بینکاک کے سلسلے میں بھی صادق آتی ہے۔ پائلٹ کیبن میں بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے فرسٹ آفیسر نکل کر آیا۔ آتے ہی اس نے پوچھا، کیا واقعی وہ دونوں بچے لائے گئے ہیں؟ پھر وہ چونک کر سونیا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی گود میں پارس رو رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ سونیا نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، یہ رو رہا ہے، اسے چپ کرانے کے بعد جواب دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ پارس کو لے کر اسٹیورڈ کیبن کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت رسونتی تیزی سے باہر آئی۔ اس نے فرضی پارس کو روتے ہوئے سن لیا تھا، اس لیے بے چین ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہوسٹس کہہ رہی تھی، مادام آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، یہاں سے نہیں جا سکتی۔ رسونتی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے پارس کو سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم اسے سنبھالو، میں اسے چپ کراتی ہوں۔ اس نے پارس کو سونیا کے حوالے کیا۔ علی تیمور کو اس سے لے کر سینے سے لگایا اور اسٹیورڈ روم کی طرف جانے لگی۔ اسی زندہ دل شخص نے کہا، بھئی ایک نے پٹارے سے بچے نکالنے کا ٹھیکہ لیا ہے، دوسری نے انہیں پالنے کا۔ اس کی بات پر کتنے ہی مسافر کہے لگانے لگے۔ فرسٹ آفیسر نے اسٹیورڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، یہ دوسری عورت کون ہے جو بچے کو لے گئی ہے؟ ایک ہوسٹس نے کہا، وہ مادام رسونتی ہیں۔ فرسٹ آفیسر چلتے چلتے ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اس نے پلٹ کر ہوسٹس کو بے یقینی سے دیکھا، پھر سونیا کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ پٹارے سے بچے نکالنے والی۔ یہ بات سونیا نے اتنی سادگی سے کہی کہ تمام مسافر کہے لگانے لگے۔ وہ بولی، ابھی ایک صاحب نے میرا تعارف اسی انداز میں کرایا تھا، ویسے میرا نام انا میریا ہے۔ وہ پھر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، یقیناً آپ نے میرا نام سنا ہوگا۔ خشکی کے راستوں پر، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر جہاں جہاں پولیس، انٹیلیجنس اور کسٹم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ میرا نام انا میریا کا نام جانتے ہیں۔ فرسٹ آفیسر نے اس کا نام سنتے ہی آگے بڑھ کر اٹیچی کو دیکھا، جس میں سے ابھی سونیا نے علی تیمور کو نکالا تھا۔ اس میں گیس سلنڈر کو ہاتھ میں لے کر تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، واقعی تم انا میریا ہو، یہ تمہارا ہی کام ہے، تم اتنی پابندیوں کے باوجود ایک نہیں دو بچوں کو یہاں لے آئی، کمال ہے، آخر تم کیا بلا ہو؟ سونیا نے عاجزی سے کہا، میں جو کچھ بھی ہوں آپ سے تعاون کی درخواست کرتی ہوں۔ واٹ نان سینس، میں اور تم سے تعاون کروں گا؟ کیا تم مجھے مجرموں کا، اسمگلروں کا ساتھی سمجھتی ہو؟ کیا قاتلوں اور سازش کرنے والوں سے چھپنا، پناہ لینا اور معصوم بچوں کو پناہ دلانا جرم ہے؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میرے طیارے میں بچے غیر قانونی طور پر لائے گئے ہیں، لہٰذا میں بینکاک پہنچتے انہیں قانون کے حوالے کروں گا۔ ان کی باتوں کے دوران میں اسٹیورڈ اور ہوسٹس کے دماغوں میں گھومتا رہا۔ ان کے ذریعے پائلٹ کے دماغ میں پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے اسٹیورڈ روم سے پائلٹ اور انجینئر کو بھی ان حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ادھر سونیا کہہ رہی تھی، آفیسر میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں، ان بچوں کو بھول جائیے، ورنہ میرا نام انا میریا ہے۔ بینکاک پہنچ کر آپ کے فرشتے بھی ان بچوں کو قانون کے حوالے نہیں کر سکیں گے۔ وہ اس کی طرف سے پلٹ گئی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے طیارے کے اس سرے پر گئی جہاں ایک دروازہ تھا۔ اس کے دوسری طرف پائلٹ کیبن تھا۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پارس کو دونوں ہاتھوں میں بلند کرتے ہوئے کہا، میری بہنوں اور بھائیوں، یہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے۔
ہے۔ وہ فرحاد علی تیمور جو کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا، وہ اپنی ذات میں ایک قانون ہے، وہ قانون کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس کی جان خطرے میں پڑتی ہے یا اس کے چاہنے والے دشمنوں میں گر جاتے ہیں اور ہر طرف سے انہیں پریشان کیا جاتا ہے، سازشوں کے جال بچھائے جاتے ہیں، اور جب قانون بے بس ہو جاتا ہے تو وہ جو اپنی ذات میں قانون ہے ایسا قانون استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی قانون استعمال کیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا قانون کے محافظ خطرناک تنظیموں اور بڑے بڑے ملکوں کے زیر اثر اور 2 معصوم بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، انہیں دشمنوں کی مدد کر دی تھی، ماں سے اس کی ممتا چھین رہے ہیں، باپ سے اس کی اولاد کو جدا کر کے بچوں کے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ قانون کہاں رہا؟ قانون تو یہ ہے کہ ہم نے ان معصوم بچوں کی حفاظت کی اور انہیں بحفاظت یہاں لے آئے۔ کیا ہم نے غلط کیا؟ میں سب سے پہلے اپنی ان بہنوں سے پوچھتی ہوں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں یا جن کے ننھے معصوم بھائی اور بہنیں ہیں، کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ اس کی باتیں سن کر مسافر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ فرسٹ آفیسر اور اسٹیورڈ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ طیارے کے دوسرے سرے سے جہاں اسٹیورڈ روم تھا وہاں سے رسونتی کی آواز سنائی دی۔ صاحب نے پلٹ کر دیکھا، وہ علی تیمور کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیے کہہ رہی تھی، میری بہنوں اور بھائیوں، میں رسونتی ہوں، یہ میرا اور فرحاد علی تیمور کا بیٹا پارس ہے، یہ دنیا کا واحد بچہ ہے جو پیدا ہونے سے دشمنوں کی نظروں میں اب تک دھول جھونکتا آ رہا ہے۔ یہ دشمنوں کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن اس کی ماں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کر عاجزی سے التجا کرتی ہے۔ اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، فرضی پارس کو اس طرح ہاتھوں میں بلند رکھا، پھر کہا، اسے دنیا کو جنم دینے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے دونوں معصوم بچوں کو بچا لو، ان کی زندگی تم سب کے ہاتھوں میں ہے، تم سب ان کی حفاظت کے لیے ایک آواز ہو جاؤ گے تو قانون ہمارے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ قانون ہم بناتے ہیں، ہم بدلتے ہیں اور اس کی اچھائی کے لیے بدلتے ہیں، اور اچھائی یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی معصوم کلیوں کو، شگفتہ پھولوں کو اپنے دودھ سے سینچیں، اپنی ممتا سے پروان چڑھائیں اور انسانیت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کی بھرپور حفاظت کریں۔ ایک بوڑھی خاتون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہم ان بچوں کی ضرور حفاظت کریں گے۔ ایک تو جوان عورت نے اٹھ کر کہا، یہ معصوم بچے ہیں، اسمگلنگ کا مال نہیں ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، ایک ماں اپنے بچوں کو لے جا رہی ہے، پرائے بچوں کو اغوا نہیں کر رہی ہے، یہ ماں ہے، مجرم نہیں ہے۔ ایک بوڑھے نے اٹھ کر کہا، قانون صرف مجرموں کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا، مظلوموں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پھر تو کتنے ہی مسافر باری باری اٹھ کر اپنی رائے پیش کرنے لگے، سب کی آرا دونوں بچوں کی حمایت میں تھی۔ فرسٹ آفیسر نے پریشان ہو کر کہا، پلیز خاموش رہیے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ سب بیٹھنے لگے۔ اس نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران میں ایسا کوئی کام کروں جو میری ایئر لائن کے اصول و ضوابط کے خلاف ہو؟ ایک نے چیخ کر کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، صرف ان بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ فرسٹ آفیسر نے کہا، میں یہی بات سمجھا رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں طیارے کے ایک ایک مسافر کی حفاظت کروں اور انہیں بخیریت ان کی منزل تک پہنچا دوں۔ جب یہ 2 بچے میرے طیارے میں آ چکے ہیں تو میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں انہیں سزا نہیں دے رہا ہوں۔ بینکاک پہنچنے تک یہ میرے طیارے کے 2 ننھے مسافر ہیں، ان کی حفاظت میرا فرض ہے۔ بینکاک پہنچتے ہی میں انہیں قانون کے حوالے کر دوں گا تاکہ دشمن اور سازش کرنے والے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ سونیا نے کہا، تم ہم سے زیادہ ان کے دشمنوں کو اور سازش کرنے والوں کو نہیں جانتے۔ رسونتی نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ افسر جانتا ہے، اس نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قانون کس قدر بے بس تھا۔ وہاں تمام لوگ اپنے ان بچوں کے خلاف اقدامات کر رہے تھے، پابندیاں عائد کر رہے تھے۔ اس آفیسر نے کیا کر لیا؟ یا بینکاک پہنچ کر قانون وہاں بھی بے بس ہوگا تو یہ کیا کر لے گا؟ کیا ان بچوں کو ان دشمنوں کے ہتھے چڑھنے سے روک سکے گا؟ آفیسر نے جھنجھلا کر کہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا جانتا ہوں، میرا کام اس طیارے کو بحفاظت بینکاک تک پہنچانا ہے اور مسافروں کو بھی بخیریت ان کی منزل تک پہنچا کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا ہے۔ ان مسافروں میں یہ 2 بچے بھی شامل ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد کون دشمنوں کے ہتھے چڑھتا ہے، کون دوستوں کے گلے لگتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دوستوں کے گلے لگائیں یا کسی کو دشمنوں کے ہتھے چڑھا دیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ بینکاک پہنچنے تک بچے میری حفاظت میں رہیں گے، اس کے بعد قانون فیصلہ کرے گا۔ سونیا نے کہا، اگر تم اپنے ذمہ داری کی بات کرتے ہو تو پھر ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی۔ جو ہاتھ ان بچوں کو کئی ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں، سراغ رسانوں، فوجی جوانوں
طوفانوں اور سخت پہروں سے نکال کر یہاں تک لا سکتے ہیں وہ یہاں سے اپنی منزل تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ اس طیارے کے بینکاک پہنچنے سے پہلے کیا قیامت آتی ہے۔ سونیا چیلنج کر رہی تھی، اس دوران میں اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں۔ میں تو پائلٹ کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے ٹریپ کروں، اس کے دماغ پر قابض ہو کر اس سے اپنی مرضی کے مطابق عمل کراؤں، لیکن جب میں نے پہلی بار اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا تو اس نے کہا خوش آمدید مادام رسونتی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہو جبکہ میں غیر قانونی طریقے سے اپنے 2 بچوں کو یہاں لے آئی ہوں؟ مادام سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ میں انٹرپول کے چیف آفیسر عزت علی کا ان آفیشل یعنی غیر سرکاری اسسٹنٹ ہوں۔ ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے اپنی سرپرستی میں مجھے ایک ماہر سراغ رساں بھی بنا دیا ہے۔ جو مجرم میری فلائٹ میں سفر کرتے انہیں کس طرح پہچاننا چاہیے، کس طرح ان کا سراغ لگانا چاہیے اور کس طرح عزت علی صاحب تک اطلاع پہنچانا چاہیے، میں یہ سارے کام اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور ان کے لیے کرتا رہتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں روپ بدل کر اس طیارے میں سفر کرنے والی ہوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مسٹر عزت علی نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ تاکید کی تھی کہ حالات موافق ہوں اور آپ کے خلاف جاتے ہوں تو مجھے آپ کے اور مادام سونیا کے مشوروں پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں مادام سونیا اس وقت انا میریا کے روپ میں یہاں موجود ہیں۔ عزت علی نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے میں اسے کہیں نہیں بھولوں گی۔ مادام ابھی پوری طرح ساتھ کہاں دیا ہے، اب حالات بگڑ رہے ہیں۔ حکم دیجیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں بینکاک نہیں جانا چاہتی، وہاں پہنچتے ہی گھیرا جائے گا۔ کیا اس طیارے کا رخ تم کسی دوسری طرف موڑ سکتے ہو؟ بے شک موڑ سکتا ہوں، لیکن کسی نہ کسی ملک کے ایئرپورٹ پر اتر کر ایندھن کی کمی پوری کرنی ہوگی۔ کوئی حرج نہیں ہے، جب طیارہ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر اترے گا تو میں کسی کو دروازہ کھولنے نہیں دوں گی۔ تمہارے ساتھ اس کیبن میں 2 اسٹاف کے آدمی ہیں، ایک فرسٹ آفیسر جو اس وقت طیارے میں مجھ سے اور سونیا سے بحث کر رہا ہے، دوسرا یہ فلائٹ انجینئر ہے۔ کیا یہ ہمارا ساتھ ہے؟ اس پر بھروسہ نہ کریں، طیارے میں ایک اسٹیورڈ ہمارے ساتھی ہے، میں اسے کسی طریقے سے بلاتا ہوں، آپ انجینئر اس کیبن سے باہر بھیج دیں۔ اسٹیورڈ آتے ہی دروازے کو اندر سے بند کر دے گا، میں کیبن میں اس کے ساتھ رہوں گا، ہمارا قبضہ رہے گا، ادھر کا دروازہ نہیں کھلے گا، باقی طیارہ دوسرے دروازوں کو بند رکھنا آپ کا کام ہے۔ تم انجینئر سے بات کرو، میں اس کے دماغ میں پہنچتی ہوں۔ اس نے فلائٹ انجینئر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مسٹر ذرا معلوم تو کرو طیارے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے طیارے میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں سفر کر رہی ہیں، آپ رسونتی کا نام سن کر عجیب سا لگ رہا ہے، میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں جاؤں گا تو تم تنہا رہ جاؤ گے، لہٰذا فرسٹ آفیسر کو بھیج رہا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اسٹیورڈ آنند کو بھیج دو۔ وہ کیبن سے نکلنے کے لیے دروازہ کھول کر باہر آنا چاہتا تھا، راستے میں سونیا بچے کو لیے کھڑی تھی، وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ میں نے سونیا سے کہا یہ مرغا کیبن کے باہر جا رہا ہے، ابھی اسٹیورڈ آنند کیبن میں داخل ہوگا، اس کے بعد کیبن کا دروازہ اندر سے بند ہو جائے گا۔ پائلٹ اور آنند دونوں ہی ہمارے آدمی ہیں، ادھر سے ہم بے فکر رہیں گے، باقی طیارے کے اس حصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہمارا کام ہے۔ میں اسے مختصر طور پر پائلٹ کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس وقت تک اسٹیورڈ آنند پائلٹ کیبن میں پہنچ گیا تھا، دروازے کو اندر سے بند کر چکا تھا۔ میں نے رسونتی بن کر اسے مخاطب کیا تو وہ ذرا چونکا، پھر نمستے کہنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا دیوی جی میں آپ کا عقیدت مند ہوں، فرمائیے اس دروازے کو اب نہ کھولنا، مائک کے ذریعے یہی تاثر دینا کہ میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں اور پائلٹ کو ٹریپ کیا ہوا ہے، تم لوگ اپنی مرضی سے حرکت کرنا چاہو گے تو تمہارے جانوں کو خطرہ ہے، اس طرح پورا طیارہ تباہ ہو جائے گا۔ دیوی جی میں اچھی طرح سمجھ گیا، آپ جو کہہ رہی ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ میں پائلٹ کے دماغ میں پہنچا، اس نے پوچھا مدام آپ کس ملک میں جانا چاہتی ہیں؟ پہلے تو کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر طیارے کو اتار دو، ایندھن پوری طرح حاصل کرو، اس دوران قریبی ایئرپورٹ کے کنٹرولنگ ٹاور سے رابطہ قائم کر کے یہاں کے حالات سے آگاہ کرو، انہیں بتاؤ کہ تم اور اسٹیورڈ آنند ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیے جا چکے ہو، ایک کیبن میں قید ہو چکے ہو، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، فی الحال اس طیارے کو ایئرپورٹ کے کسی رن وے پر اتارنا چاہتے ہو۔ قریبی ایئرپورٹ کون سا ہے؟ رنگون ایئرپورٹ ہے۔ اوہ خدایا، برما کی حکومت تو میرا اور فرہاد کا نام سن کر ہی بھڑک جاتی ہے، پچھلے دنوں ہماری وجہ سے وہاں اتنے ہنگامے ہوئے ہیں کہ شاید ہی وہ طیارے کو اترنے کا موقع دیں، پھر بھی کوشش کرو۔ میں سونیا کے پاس آ گیا تاکہ طیارے کے حالات جان کر اچانک ہی ایک شخص اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس
اس نے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، انا میریا اور مدام رسونتی، میں تم دونوں کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر میرے حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ میں فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ تمام مسافر ریوالور کو دیکھ کر سہم گئے۔ عورتیں گھبرا رہی تھیں۔ ایک عورت بے اختیار چیخ پڑی۔ ریوالور والے نے کہا، میں مسافروں کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی طیارہ اغوا کرنے والا ہوں، میں ایک ہندوستانی ہوں، میرا تعلق فوج سے ہے، میرے دیش کی زمین سے 2 بچے اغوا کیے جا رہے ہیں۔ مدام رسونتی غیر قانونی طور پر اس طیارے میں پہنچ گئی ہیں، میں انہیں قانون کے حوالے کروں گا۔ سونیا نے ایک ہاتھ سے پارس کو سنبھالا، دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نادان بچے، ریوالور سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ میں دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اس نے ریوالور سونیا کی طرف اچھال دیا۔ سونیا نے اسے کیچ کر لیا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا، چونک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ سونیا نے کہا، ادھر نہیں، ادھر دیکھو۔ سونیا کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کا چہرہ پھک ہو گیا۔ رسونتی نے کہا، تم بڑے دیش بھکت بنتے ہو، یہ تمہاری کیسی دیش بھکتی ہے کہ تمہارے ہاں کی ایک عورت بیاہ کر دوسرے دیش گئی، وہ اپنے بچوں کی ماں بنی اور تم ان کے حقوق ضبط کرتے ہو، اسے قانون اور دیش بھکتی کہتے ہو۔ ریوالور دکھانے سے پہلے کیا یہ بھول گئے تھے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے؟ یا تمہیں اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہے کہ رسونتی کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں؟ وہ گمسم کبھی رسونتی کو اور کبھی سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ سونیا نے کہا، اب اچھے بچوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور آرام سے سفر کرتے رہو۔ فرسٹ آفیسر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مس انا میریا، دروازے کے پاس سے ہٹ جاؤ، میں پائلٹ کیبن میں جانا چاہتا ہوں۔ سونیا نے انکار میں سر ہلا کر کہا، اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا، تم سب اسٹیورڈ روم میں وقت گزارو، ابھی پائلٹ کیبن سے ایک اہم اعلان ہونے والا ہے۔ کیسا اعلان؟ کون کرے گا اعلان؟ سونیا نے میری سوچ کے مطابق کہا، ابھی اس طیارے کا پائلٹ رنگون ایئرپورٹ کے کنٹرولنگ ٹاور سے رابطہ قائم کر رہا ہے، وہاں یہ جہاز اتارا جائے گا تاکہ پوری طرح ایندھن حاصل کیا جا سکے، وہاں سے معاملہ طے ہونے کے بعد ان کے مطابق اعلان کیا جائے گا، انتظار فرمائیے۔ فرسٹ آفیسر نے کہا، میں تمہیں قانون کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ریوالور مجھے دے دو، ورنہ یہی سمجھا جائے گا طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرسٹ آفیسر کی بات سن کر مسافروں میں کھلبلی مچ گئی، سب گھبرانے لگے، عورتیں پریشان ہو کر کبھی رسونتی کو اور کبھی سونیا کو دیکھنے لگی۔ سونیا نے کہا، میں مسافروں سے درخواست کرتی ہوں وہ پرسکون رہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں۔ رسونتی نے کہا، میں نے اور انا میریا نے محبتوں کا واسطہ دیا، انسانیت کا واسطہ دیا، 2 معصوم جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے گڑ گڑا کر التجائیں کی، میں نے تم سب کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں مانتی ہوں ہم صبر خواتین اور مردوں نے میرا بہت حد تک ساتھ دیا، میری حمایت کی، لیکن یہاں قانون کی باتیں کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہے، یہ اپنی من مانی کریں گے اور اس طیارے کو بینکاک لے جانا چاہیں گے۔ بینکاک جانے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں بچوں کے ساتھ میں بھی دشمنوں کے نرگے میں چلی جاؤں گی اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، لہٰذا یہ طیارہ اب میری مرضی کے مطابق پرواز کرے گا۔ طیارے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سنسنی پھیل گئی۔ فرسٹ آفیسر اسٹیورڈ روم میں جا کر پائلٹ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا، اسی وقت اسپیکر کے ذریعے اعلان سنائی دیا، معزز خواتین و حضرات، میں اسٹیورڈ آنند آپ سے مخاطب ہوں، دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ میری زبان سے شریمتی رسونتی دیوی بول رہی ہیں، میں اور آپ کے طیارے کا پائلٹ ان کی ٹیلی پیتھی کی گرفت میں ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے ذرا بھی حرکت کریں گے تو یہ طیارہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی 2 عورتیں رونے لگیں۔ ایک بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھو وہاں ہائی جیکنگ ہوتی ہے، ہمیں اپنی منزل سے بھٹکایا جاتا ہے، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ہماری زندگی کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے۔ سونیا نے کہا، آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ خاموشی سے اعلان سنتے رہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو اور تمام مسافروں کو بخیریت ان کی منزل تک پہنچاؤں گی، فی الحال میرے 2 بچوں کی سلامتی کا سوال ہے۔ اسپیکر کے ذریعے اسٹیورڈ آنند کہہ رہا تھا، معزز خواتین و حضرات، ہم اس وقت برما کے شہر رنگون کی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، چند منٹ کے بعد ہمارا طیارہ یہاں اترنے والا ہے، پیٹرول حاصل کرنے کے بعد ہماری پرواز پھر جاری رہے گی، اس پرواز تک کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کسی قسم کی پریشانی کو دل میں جگہ نہ دیں، ہم آپ کو بحفاظت آپ کی منزلوں تک پہنچائیں گے اور ہم فرض ضرور ادا کریں گے، حالات بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، ایسے ہی حالات پر قابو پانا ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کسی نہ کسی طرح اپنی ڈیوٹی کی تکمیل ضرور
ضرور کریں گے۔ فی الحال آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ سیفٹی بیلٹ باندھ لیں، طیارہ کسی وقت بھی اترنے والا ہے۔ آئی پرے فار آل آف اس اینڈ یو گڈ لک۔ اسپیکر خاموش ہو گیا۔ تمام مسافر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سیفٹی بیلٹ باندھنے لگے۔ سونیا اور رسونتی نے پہلی سیٹوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ درمیان میں تھی۔ سونیا ریوالور کے ذریعے اور رسونتی ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمام مسافروں کو، فضائی آفیسر کو اور اسٹیورڈ وغیرہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے آگے سیٹ پر چلی آئی۔ ایک ایک بچے کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے سیفٹی بیلٹ باندھ لیا۔ اسی وقت طیارہ رن وے پر اترنے لگا۔ پائلٹ نے کنٹرولنگ ٹاور والوں کو یہ نہیں بتایا تھا ٹیلی پیتھی کے ذریعے طیارے کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایسا کہنے سے رنگون کے ایئرپورٹ میں دہشت پھیل جاتی۔ وہاں کے حکام طیارے کو اترنے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ اس طرح ایندھن حاصل نہ ہوتا۔ جس وقت طیارے میں ایندھن سپلائی ہو رہا تھا اسی وقت پائلٹ نے کنٹرولنگ ٹاور والوں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اب میں حقیقت بیان کرتا ہوں، شریمتی رسونتی دیوی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ طیارے میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ نیپال میں جو کچھ ہوا اس کا علم یقیناً یہاں کے حکام کو ہوگا۔ شریمتی رسونتی دیوی یہاں کے حکام سے دریافت کر رہی ہیں کیا ان کے 2 بچوں کے ساتھ انہیں یہاں کی حکومت پناہ دے سکتی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا جواب کا انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد ہی کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا ہمیں افسوس ہے یہاں پچھلے دنوں مسٹر فرحاد علی تیمور کے ذریعے جو ہنگامے ہوئے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی بدامنی پھیلی رہی، لہٰذا ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہم شریمتی رسونتی دیوی کی خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پناہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ مختلف خطرناک تنظیمیں ہمارے ہاں اپنا اڈا بنائیں گی۔ یہاں ایک گمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا غیر جانبدار ملک مختلف ممالک اور خطرناک تنظیموں کی اماجگاہ بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم رسونتی جی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلی جائیں۔ ہم طیارے کو یہاں سے روانہ کرنے کے لیے سگنل دے رہے ہیں۔ میں نے سونیا اور رسونتی کو یہ باتیں بتائیں۔ سونیا نے کہا میں پہلے ہی جانتی تھی یہاں کے حکام ہمیں اپنی زمین پر قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ چلو اچھا ہے یہاں سے دوسری جگہ چلیں۔ رسونتی نے سوچ کے ذریعے پوچھا لیکن کہاں چلیں؟ اتنی بڑی دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جو ہمیں پناہ دے کر بڑے ممالک سے دشمنی مول لینا چاہے گا، یا بڑے ممالک اپنے ہاں پناہ دے کر اپنے ملک کو خطرناک تنظیموں کا گڑھ بنا لیں گے؟ اگر ایک پناہ دے گا تو 10 ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جو پناہ دے گا اس کا اپنا مفاد ہوگا، وہ اپنے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہے گا۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ پھر پرواز کرنے لگا۔ جب وہ کافی بلندی پر پہنچ گیا تو پائلٹ نے میری ہدایت کے مطابق اسپیکر سے آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا معزز خواتین و حضرات، طیارے کی آخری 2 سیٹوں پر شریمتی رسونتی اور مس انا میریا ایک ایک بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ شریمتی رسونتی دیوی اس وقت بالکل خاموش اور گمسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت میرے دماغ میں پہنچی ہوئی ہیں اور میں ان کی مرضی کے مطابق اعلان کر رہا ہوں۔ تمام مسافروں نے اپنی جگہ سے سر گھما کر رسونتی کی طرف دیکھا۔ اسپیکر سے کہا جا رہا تھا دیوی جی اور مسٹر فرحاد علی تیمور ٹیلی پیتھی جاننے والی 2 ایسی شخصیتیں ہیں جن کے نام سے بڑی بڑی حکومتیں لرزتی ہیں۔ کوئی ملک انہیں اپنے ہاں پناہ دینا نہیں چاہتا اور انہیں پناہ دینے سے انکار کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک ان دونوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں مگر دوستی نبھانا نہیں چاہتے۔ موجودہ حالات میں شریمتی رسونتی دیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جہاں جائیں گی وہاں ان کے اطراف دشمنوں کی بھیڑ لگ جائے گی، لہٰذا وہ ایسی جگہ جانا چاہتی ہیں جہاں دشمن نہ پہنچ سکے۔ ایسی جگہ صرف ایک ہے اور وہ ہے وادی کاف۔ چند لمحے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب گمسم اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب نے سانس روک لی ہو، کسی نئی جگہ کا نام سن رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ یہ وادی کاف کہاں ہے اور یہ طیارہ کیا واقعی ایسی کسی جگہ پہنچنے والا ہے۔ پھر اسپیکر سے آواز سنائی دی وادی کاف مملکت ترکی کے شمال میں واقع ہے۔ یہ ایک آزاد قبائلی علاقہ ہے۔ یہاں صدیوں سے جو قوم آباد ہے وہ آج بھی مہذب دنیا سے بالکل الگ ہے۔ اس کے باوجود اس قوم کا فرحاد علی تیمور سے گہرا تعلق ہے۔ یہ طیارہ وہیں جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سکون سے سفر جاری رکھیں۔ آپ لوگوں کو کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ رسونتی دیوی کا وعدہ ہے کہ وہاں انہیں اور دونوں بچوں کو بخیریت پہنچانے کے بعد یہ طیارہ آپ لوگوں کو آپ کی منزل تک لے جائے گا۔ میں نے سونیا اور رسونتی سے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے ٹارٹر غلبہ کے پاس جا رہا ہوں، تم دونوں ہوشیار رہنا، میں ابھی آؤں گا۔ میں غلبہ کے دماغ
دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہوا ایک چار دیواری کو تعمیر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایک مسجد تعمیر کی جا رہی تھی۔ اس قبیلے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کیا جا رہا تھا۔ بہت پہلے ہی میں نے اس سلسلے میں بابا صاحب کے ادارے سے رجوع کیا تھا۔ شیخ الفارس غلام حسین البرکی نے بہت پہلے ہی ایک تبلیغی جماعت کو وہاں بھیج دیا تھا۔ بہرحال میں نے ٹاٹر غلبہ کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ بہت عرصے کے بعد اس سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ قائم ہو رہا تھا، اس لیے وہ ذرا بدحواس ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، فرہاد کیا تم بول رہے ہو؟ میں رسونتی بول رہی ہوں، شاید آپ مجھے جانتے ہوں۔ ضرور جانتا ہوں، میری بیٹی تمہارے شوہر سے بیاہی جانے والی ہے، باتا یہاں کی شہزادی ہے، آئندہ یہاں کی ملکہ بن سکتی ہے، لیکن فرہاد کے رشتے سے تم بڑی ملکہ کہلاؤ گی اور تم سے کم تر رہے گی۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، بولو کیسے آنا ہوا؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس وقت دشمنوں میں گری ہوئی ہوں، اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک طیارے میں سفر کر رہی ہوں۔ اس طیارے کو میں نے اور سونیا نے اغوا کیا ہے، اب اسے آپ کے علاقے میں لا رہے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کھلے میدان ضرور ہیں، وہ اکثر برف سے ڈھکے رہتے ہیں، ایسا کوئی ہموار راستہ نہیں ہے جہاں طیارہ اتر سکے؟ راستہ نہ ہو تو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بتاؤ وہ طیارہ کب تک یہاں پہنچے گا؟ ایک اندازے کے مطابق 8 گھنٹے لگ جائیں گے۔ 8 گھنٹے میں تو میں ننگی تلوار سے 8000 دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا چلا آؤں گا۔ یہ راستہ بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ میں مانتا ہوں 8 گھنٹے کے اندر پختہ رانوے تیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچا راستہ اس حد تک ہموار کیا جا سکتا ہے کہ طیارہ اتر سکے، اور ایسا ہو جائے گا، تم اطمینان رکھو۔ شکریہ، میں جا رہی ہوں، میرا طیارے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ ہاں ضرور جاؤ، ہو سکے تو سباتا اور بلبا سے رابطہ قائم کرو، ان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ آپ فکر نہ کریں، جس طرح آپ جیالے ہیں اسی طرح آپ کی اولاد بھی ہے، وہ دونوں بخیریت ہیں۔ سباتا شاید کل تک آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تم طیارے میں مصروف ہو اور وہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے، ورنہ میں فرہاد کے متعلق بھی پوچھتا۔ جب دوبارہ آؤ تو مجھے اس کے متعلق ضرور بتانا۔ اتنا سمجھ لیں کہ وہ بھی بخیریت ہیں، باقی باتیں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ میں پھر رسونتی اور سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ طیارہ پوری طرح دونوں کے کنٹرول میں تھا۔ پائلٹ روم میں کوئی جا نہیں سکتا تھا، ادھر کا دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ ادھر ریوالور کی صورت میں ایک ہتھیار سونیا کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہتھیار ٹیلی پیتھی کی صورت میں رسونتی کے پاس تھا، لہذا کوئی ان سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اب طیارے کے باہر اس وسیع و عریض دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ برما کے حکام نے اس وقت اطمینان کا سانس لیا تھا جب وہ طیارہ وہاں سے پرواز کرنے لگا تھا، اور جب کنٹرولنگ ٹاور سے بتایا گیا تھا کہ وہ برما کی سرحد سے باہر جا رہا ہے۔ یہ خبر تمام ایئر لائنز اور تمام فلائنگ کمپنیوں تک رفتہ رفتہ پہنچ رہی تھی کہ ایک طیارہ اغوا کیا جا رہا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے رنگون کے ایئرپورٹ سے پرواز کر چکا ہے۔ کلکتہ کے دم ایئرپورٹ میں سیکیورٹی فورس پہنچ گئی تھی، کیونکہ ہمارے طیارے کے پائلٹ نے کنٹرولنگ ٹاور کے ذریعے اپنا فلائنگ روٹ بتا دیا تھا۔ برما کے بعد وہ طیارہ چٹاگانگ اور کلکتہ فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا دہلی کی طرف جانے والا تھا۔ وارننگ دی گئی تھی کہ وہ جس ملک سے بھی گزرے وہاں کی حکومت اعتراض نہ کرے، اعتراض کیا گیا تو سینکڑوں مسافروں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کوئی ان کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ تمام ممالک کی ایئر لائن اور ایئرپورٹ کی انتظامیہ کو تاکید کی گئی تھی، انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ وہ طیارہ کسی ایئرپورٹ میں اتر کر کسی کی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ ہاں اگر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہوئی تو طیارے کو کسی جگہ اتارنا پڑے گا، ایسی صورت میں وہ خرابی دور کرنے کے بعد پھر کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی منزل کی طرف پرواز کرے گا۔ فلائنگ روٹ میں بتایا گیا تھا کہ دہلی کے بعد وہ پنڈی اور تہران سے گزرتا ہوا انقرہ تک جائے گا۔ انقرہ کے بعد روٹ لائن نہیں بتائی گئی تھی، منزل بتا دی گئی تھی۔ اس طرح سمجھ میں آتا تھا کہ انقرہ کے بعد وہ طیارہ شمال کی طرف پرواز کرے گا اور وادی کاف پہنچے گا۔ میں فرضی رسونتی کے پاس آ گیا، وہ جیمز میکلے اور اس کے اسمگلنگ گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے رسونتی کی حیثیت سے پوچھا، ہیلو کیا حال ہے انا میریا؟ تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتی ہے۔ میں خیریت سے ہوں، یہاں یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ آپ دونوں بچوں کے ساتھ طیارے میں پہنچ گئی ہیں اور اب وہ طیارہ اغوا کیا جا رہا ہے۔ مجھے اسی لیے تمہارے پاس آنے میں دیر ہوئی، طیارے کے اندر اپنے معاملات میں الجھی ہوئی تھی، تمام معاملات اپنے کنٹرول میں کرنا تھا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو تم سے
खैरियत मालूम करने आई हूँ। ये ना सोचना कि हम तुम्हारी तरफ से गाफिल हैं। मादाम ये आप क्या कह रही हैं, आप लोग के लिए तो जान भी हाजिर है। तुम्हारा इत्मीनान और सुकून बता रहा है वो तुम पर ज्यादती नहीं कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, इनकी क्या मजाल है कि ज्यादती करें, बाजी इनके हाथ से निकल गई है। एक अफसर मुझसे कह रहा था हम चाहे तो तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया, देर क्यों करते हो, गोली मार दो। इसके बाद पता नहीं तुम में से कितने टेलीपैथी की अनदेखी गोलियों पर निशाना बनते रहेंगे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ इतनी आसानी से निकल जाऊंगी। यकीनन वो बुरी तरह झुंझला रहे होंगे। हाँ, बाद में एक अफसर ने मेरे पास आकर कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हें सिर्फ इसलिए हिरासत में रखा है कि तुम्हारे जरिए श्रीमती रसवंती देवी हमसे गुफ्तगू करेंगी। जरूर करूंगी। तुम्हारी रिहाई के बाद सोचना ये है कि क्या वहाँ की हुकूमत तुम्हें सुकून से काठमांडू में रहने देगी। अगर रहने देगी तो तुम्हारा अपना स्मगलिंग का धंधा जारी नहीं रहेगा, तब तुम पर कड़ी नजर रखेंगे। यही मैं सोच रही थी। मेरा ख्याल है कि हमारा ग्रुप मुझे पेरिस बुलवा लेगा। इस मुल्क में मेरा काम नहीं चलेगा। तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं पहुँचा दूंगी। वैसे एक औरत के नाते मशवरा देती हूँ, गलत कामों से बाज आ जाओ। ये स्मगलिंग आखिर कितनी उम्र तक जारी रहेगी? तुम कब तक कानून की नजरों से बचती रहोगी? एक दिन बुरी तरह फंसोगी। हो सकता है तुम्हारी औलाद भी तुमसे नफरत करने लगे। मेरे दोनों छोटे बच्चे जेम्स मैकले की पनाह में हैं। मैं बच्चों वाली लगती हूँ, इसलिए आपका रोल अदा कर रही हूँ। मुझे औलाद की फिक्र है। मैं इनके मुस्तकबिल के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बशर्ते के बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल हो सके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुँचा दूं जहाँ तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजर सके। मादाम, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप जहाँ कहेंगी मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ चली जाऊंगी। अच्छी बात है, अभी मैं तुम्हारे मुताल्लिक फैसला करूंगी, फिर आऊंगी। मैं सबाता के पास पहुंच गया। मैंने सोचा था इसे भी हिरासत में रखा गया होगा और तरह तरह के सवालात किए जा रहे होंगे, लेकिन इसके पास पहुंचा तो हैरान रह गया। इसे VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, यानी इसे काफ की शहजादी तस्लीम कर लिया गया था और एक शहजादी के शायाने शान मेजबानी की जा रही थी। मैंने रसवंती की हैसियत से पूछा, ये क्या हो रहा है? इसने जवाब दिया, मैं अपने होटल में बैठी हुई थी कि अचानक भारतीय फौज के अफसरान आ गए। नेपाली हुकूमत के अफसरान भी थे। साहब ने माजरत चाहते हुए कहा कि इन्होंने मुझे पहचानने में गलती की थी। अगरचे पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात के जरिए मैं काफ की शहजादी साबित होती हूँ, इसके बावजूद उन्होंने कहा बाज औरतें नकली शहजादियाँ बनकर भयानक जुराइम के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करती हैं, इसीलिए मुझ पर एतमाद नहीं किया गया था। अब वो कैसे एतमाद कर रहे हैं? तैयारे के अगवा होने की खबर आम होती जा रही है। तुम्हारे ऐलान के मुताबिक इसकी आखिरी मंजिल काफ की वादी है। क्योंकि मैं अपने कागजात के मुताबिक पहले ही वादी काफ की शहजादी होने का दावा करती आई हूँ, इसलिए अब वो मौजूदा ऐलान के मुताबिक मुझे शहजादी तस्लीम कर रहे हैं। मेरे जरिए मेरे बाप टार्टर गलबा से राब्ता कायम करना चाहते हैं, हमारे कबीले से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। तुम समझ सकती हो कि वो दोस्ती क्यों कर रहे हैं। जाहिर है तुम बच्चों के साथ मेरे बाप की पनाह में जा रही हो। अब भारतीय हुकूमत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े ममालिक भी मेरे बाप को और मेरे कबीले को खैर सगाली का पैगाम भेज रहे होंगे। खतरनाक तंजीमें हमसे दोस्ती करने या किसी तरह अपना दबाव में रखने के लिए कैसे कैसे इकदाम कर रही होंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बताओ, भारतीय हुकूमत तुम्हारे बाप से दोस्ती करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तो मुझे शाही मेहमान रखा गया है। पूछा जा रहा है कि टार्टर गलबा से किस तरह राब्ता कायम किया जा सकता है, जबकि हमारे यहाँ बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करने का कोई खास जरिया नहीं है। कितने ही ममालिक ने मेरे बाप से बारहा कहा, इन्हें समझाया कि वो अपने यहाँ ट्रांसमीटर वगैरह रखें, टेलीफोन के तार भी वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, लेकिन मेरे बाप ने हर उस पेशकश को ठुकरा दिया जिसके जरिए बैरूनी दुनिया से मुस्तकिल राब्ता कायम रह सकता था। वो एक टार्टर गलबा की ही बात नहीं थी। इससे पहले भी वादी काफ के जो सरबराह थे उन्होंने यही तरीका कार इख्तियार किया था। वो अपने कबीले वालों को बैरूनी दुनिया से रिश्ता जोड़ने का मौका नहीं देते थे। अगर इस कबीले की कोई औरत किसी मुल्क में जाकर शादी कर लेती या मर्द शादी कर लेता तो फिर इन्हें वादी काफ में वापस आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जब वो अपने लोगों को वापस आने की इजाजत नहीं देते थे तो फिर किसी गैर मुल्क से हमेशा के लिए राब्ता कायम करके इन्हें दोस्ती करने और अपने यहाँ घर बनाने या साजिशें करने का मौका कैसे दे सकते थे?
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔